خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. ابھی افطاری آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں اب افطاری کر نہیں سکتے. نہ افطاری کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے. اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے ہو سکتی ہے، وہ کر لیجیے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے یا 12 مرتبہ چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود السلام پیج نمبر 9. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 40 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 15واں روزہ ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے. کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت تھی، سحری بھی کی، لیکن اذان ہو گئی، نیت نہیں کر سکا روزے کی زبان سے، یعنی زبان سے روزے کی نیت نہیں کر سکا، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اگر کھانا پینا صبح صادق سے پہلے بند کر دیا تھا تو یہ سحری خود نیت ہے کہ ویسے کہاں ہی کھانے کی روٹین ہے. اور یہ سحری کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے جلدی اٹھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے، تو اس لیے وہ سحری کر رہا ہے، پھر جلدی جلدی بھی کر رہا ہے کہ وہ صبح صادق نہ ہو جائے. تو یہ سب یہ نیت کہتے ہیں. دل میں جو ابھار ہوتا ہے نا، دل کا ارادہ، اسی کو نیت کہتے ہیں. تو اب یہ کہ زبان سے نیت کرنا تو مستحب ہے جبکہ دل میں نیت موجود ہو نہ اچھا ہے، افضل ہے. زبان سے نہیں بھی کی تو کوئی حرج نہیں ہے. نیت صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا تھا آپ نے تو روزہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رات یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آیا ہے. محمد اشتیاق ہیں. کیا گھر میں سے بعض کا فطرہ گندم کے حساب سے، بعض کا کشمش اور بعض کا جو کے حساب سے ادا کریں تو ادا ہو جائے گا؟ ہو تو جائے گا نا کہ اپنا فطرہ جنہیں باپ ہے اپنا فطرہ بڑھا دے، بچوں کا گندم والا دے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی بابا آدمی دے گا. اب جس کے پر صدقہ فطر واجب ہے، جیسے گھر میں بیٹے پر صدقہ فطر واجب ہے تو بچوں کی امی پر صدقہ فطر واجب ہے، مرد پر صدقہ فطر واجب ہے، یا بیٹیوں پر صدقہ فطر واجب ہے. تو کیا سب کا گھر کا سربراہ دے یہ ضروری ہے یا سب کو اپنا اپنا دینا ہے نا؟ تو ہر کوئی اپنی پوزیشن کے مطابق دے گا. کوئی کہے گا میں 800 والا دوں گا، کوئی کہے گا میں 5000 دوں گا.
کوئی کہے گا میں 100 والا دوں گا، تو یوں سب کا لے دے کر لینا چاہیے. اب سب کو یہی کریں، لیکن میری مدنی التجا ہے کہ صدقہ فطر دعوت اسلامی کو دیجیے گا. اس کی نابالغ اولاد ہوگی وہ اس کا مرد کے اوپر، باپ کے اوپر لازم ہے. اب جیسے کہ مرد ہے، باپ ہے، تو اپنا صدقہ فطر وہ مثال کے طور پر 800 روپے سے دے رہا ہے اور نابالغ اولاد کا 100 روپے سے دے رہا ہے، تو یہ بھی ہو جائے گا نا. کہ نابالغ اگر غنی ہے تب بھی اپنے مال سے دے گا، باپ اس کے مال سے دے سکتا ہے، نابالغ کے مال سے، جبکہ نابالغ غنی ہو، مالدار ہو. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نظر بد کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ جی ہاں، نظر لگ سکتی ہے، اور تو حدیثوں میں ہے کہ نظر لگنا حق ہے، بس شگونی میں اس کی تفصیلات بھی ہے. اچھا، ہم نے اب تک نظر بد سنی ہے، کیا اچھی نظر بھی لگتی ہے؟ یعنی حدیثوں میں صرف لفظ نظر ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، بد کا شاید ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. العین حق، نظر لگنا حق ہے. عین مانے آنکھ، تو یہ نظر ہے نا. تو اب یہ کہ اب اس حدیث کے تحت مجھے شرح نہیں پتا کہ اس میں اچھی بری دونوں کی شرح ہے. ویسے اچھی نظر لگ سکتی ہے، جیسے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ مسجد الخیف میں وہ دورہ فرما رہے تھے، صفوں میں آ جا رہے تھے، تو کسی کے غالباً پوچھنے پر فرمایا کہ میں نیک لوگوں کی نظر اپنے اوپر ڈلوا رہا ہوں، سارا گزروں گا تو نیک لوگ مجھے دیکھیں گے، ان کی نظر پڑے گی. تو یہ بھی نیکوں کی نظر، بزرگوں کی نظر، یہ ڈلوانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا تو ہم خود التجائیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے. تو اچھوں کی نظر اچھی، بروں کی نظر بری، شاید یہ بھی صحیح ہو جملہ. اچھا بھی اگر کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہہ دے، ورنہ نظر بد لگنے کا اندیشہ رہے گا. اب اپنے آپ کو اچھا کہے گا کون کہ میں اچھا ہوں، میری نظر اچھی ہے؟ اپنے بچے کو دیکھا جی تو ماشاءاللہ کہہ دے. کہنا چاہیے، ہر ایک کو کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا کیوں ہم کہیں یار کہ میں اچھا ہوں، کیونکہ میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، اور وہ برا ہے کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا. اللہ کی نظر میں کون کیا ہے اپنے کو پتہ نہیں، کہ وہ جو بے نمازی ہو سکتا ہے اس کو توبہ نصیب ہو جائے اور اس کو ولایت کا درجہ مل جائے، اتنی عبادت کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ عطا کر دے. خود کو نظر بد سے کیسے بچانا چاہیے؟ کہ اس کا بھی کوئی ہوگا؟ اس کے عورات تو ہے نا، جیسے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھے تو جان و مال، عزت، دین، بسم اللہ علی دینی، میرا دین، میری جان، اولاد، اہل، گھر والے وغیرہ، یہ سب مال، سب کی اس سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. تو اب یہ کہ جو چیز بھی تکلیف دیتی ہے، تو بری نظر بھی تکلیف دیتی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی. اور تعویذ بھی اس کے پہنے جاتے ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں رب تعالیٰ جس چیز میں چاہے تاثیر خاص پیدا فرما دے وہ قادر مطلق ہے. پھر جیسے بری نظر برا اثر پیدا کرتی ہے، یوں ہی صالحین مقبولین، نیک لوگوں کی رحمت کی نظر منظور میں انقلاب، تبدیلی، یعنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. جس پر نظر ڈالی اس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. نظر بد یعنی بری نظر بیماریاں پیدا کرتی ہے، تو نظر خوب یعنی اچھی نظر بیماریاں دور کرتی ہے. شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کی انظرنی، مجھے مہلت دے. اگر کہتا انظر الی، مجھے نظر رحمت سے دیکھ لے، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا. ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، کسی میں کچھ نہیں ہے. دوسرے نے کہا مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا، اگر کوئی نظر والا یعنی کوئی پہنچا ہوا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا. الغرض نظر بڑی چیز ہے، کوئی نظر خانہ خراب کر دیتی ہے،
کوئی نظر خراب کو آباد کر دیتی ہے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کینیا کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ مدنی مقصد دہرا رہے تھے، آئیے آڈیو کال سنتے ہیں۔ کنیا کنیا، کنیا یہ جزاک اللہ۔ سری لنکا کا ایک شہر ہے، جی جی جی، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مسجد ہی کے ساتھ ایک بہت پیارا جامعۃ المدینہ ہے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا سفر تھا تو یہاں حضری کی سعادت ملی تھی۔ کینیا دوسرا ہے، وہ افریقہ افریقہ کا ملک ہے کینیا، یہ کنیا ہے۔ میں ولید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے سر پہ قرآن ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی یہ کیا ولی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دے۔ کوئی سینے میں قرآن بولتا ہے، کوئی سر میں قرآن بولتا ہے، خالی ایک تھوڑی بولتے ہیں، سر میں کتنے 40 یا پتہ نہیں کتنے قرآن بولتے ہیں۔ عوام میں ان کی مرضی ہے، جو چاہیں بولتے ہیں۔ اللہ کرے کہ قرآن بس ہمارے سینے میں ہو جائے، یعنی حفظ ہو جائے ہم کو، اور قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اس سر وغیرہ میں قرآن باقاعدہ ہوتا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہوں گے، اور بہت بڑے ولی اللہ، صدیق، غوث، قطب اکبر، بڑے بڑے ان کے دو القاب ہیں، غوث العظم۔ اگر قرض ہو تو کیا پھر بھی فطرہ واجب ہے؟ اگر صاحب نصاب نہیں ہے یا ہے اس کے بعد قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ صبح صادق کے وقت عید الفطر کے وہ اس کی یہی کیفیت ہے کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اب فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ قرض ادا کرے تو صاحب نصاب نہ رہے تو فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ قرض ادا کرے یا نہ کرے، وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا تو فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ کیا بالغ بچوں کا فطرہ بھی والدین کے ذمہ پر ہے؟ بالغ اگر خود صاحب نصاب ہے تو اپنے مال سے دے گا، صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں۔ ذہنی سکون کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ درود پاک پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، ہو سکے تو 60 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ سکون ملے گا، غم دور ہوگا، ٹینشن دور ہوگا، اور بہت ساری پریشانیاں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ بہترین ورد ہے، 60 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ سوال ہے کہ جو آب زمزم ہے کسی حصے میں تکلیف ہو تو وہاں بھی لگا سکتا ہے آب زمزم، جیسے دل کی تکلیف ہو، پیروں میں تکلیف ہوتی ہے کبھی شوگر کی وجہ سے؟ ہاں، لگانے میں کیا حرج ہے، آب زمزم میں شفا ہے، لیکن اس کی ترغیب پینے کی ہے، بدن پر ڈالنے کی بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ فرما دیں یہ جو تصویر ہوتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا اصلی ہے یا نقلی ہے؟ نقلی ہے، اور تصویر بنانا گناہ ہے۔ یہ جس طرح کی بناتے ہیں یہ تو واقعی
بڑے مطلب ہے کہ نادان لوگ ہیں، داڑھی بھی چھوٹی دکھاتے ہیں اس میں، تو پوری دکھائیں یا چھوٹی دکھائیں، بہرحال تصویر یہ خیالی تصویر ہے، تصویر ناجائز ہے. اور یہ اسکرین پر جو تصویر آتی ہے نا، یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ تو آئینے میں بھی تصویر اپنی نظر آتی ہے. تو یہ اسکرین پر آنے والی جائز ہے، اور اس کی پرنٹ آؤٹ کریں تو ناجائز ہے. جی میرا نام عبد الشکور ہے، پنڈی بٹیا سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال ہے کہ مجھے شکار کرنے کا شوق ہے، تو پلیز مجھے آپ یہ بتائیں حدیث کی روشنی میں کہ شکار کرنا پرندوں کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ پلیز اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں. شکار، ہاں شکار اگر اپنی ضرورت سے کرتا ہے کہ گوشت چاہیے اس کو، مچھلی چاہیے، یا اس کا کاروبار ہے، یا دوا ان ضرورت ہے اس کو، تب تو صحیح ہے. ورنہ صرف شکار کھیلنا شوق سے، اس کو منع کیا ہے، یہ حرام ہے. شکار کھیلنا بالکل حاجت نہیں، خالی شوقیہ وہ جانیں لیتا ہے جانوروں کی، پرندے کو مارا ٹھا کر کے، اب ہاتھ میں آیا یا نہیں آیا، کہیں جھاڑیوں میں گر کے مر گیا بیچارہ تڑپ تڑپ کر، آپ کا شوق پورا ہو گیا. کیونکہ آپ کو پرندہ تو چاہیے نہیں، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. مچھلیوں کا شکار لوگ کرتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کھانے کے لیے جو میں نے بتایا ضرورت ہے نا، اگر وہ کرتا ہے تو صحیح ہے، تو جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رات کے وقت قبرستان جا سکتے ہیں؟ جا تو سکتے ہیں، اکیلا نہیں جانا چاہیے. اکیلا دکیلا یا دو بھی گئے، اگر کمزور دل کے تو ڈر جائیں گے نفسیاتی طور پہ، تو یہ پھر مصیبت پہ پڑیں گے. تو اس لیے وہ منع ہے کہ گلیوں میں بھی جب چہل پہل بند ہو جائے نا، سناٹا ہو جائے، تو اس وقت بھی اکیلا نکلنا منع ہے. کہ اللہ کی مخلوق اس وقت بعض اوقات پھر رہی ہوتی ہے، تو وہ جن وغیرہ اس کا بھی خطرہ رہتا ہے، یا پھر یہ کہ چور ڈاکو کا بھی تو خطرہ رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالی بلی اگر راستہ کاٹ دے تو کیا مشکل آ جاتی ہے؟ یہ غیر مسلموں کے نزدیک بدشگونی ہے، ہمارے نزدیک مسلمانوں میں بدشگونی لینا حرام ہے. بالکل یہ کالی بلی ہے، کالا بلا ہے، یا آگے سے کالا کتا نکل جائے، بالکل اپنا جو بھی ہے سلسلہ چلنے پھرنے کا جاری رکھنا ہے، رکنا نہیں ہے. رکیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، بس چلنا ہے. یوں ذہن بنا ہے کہ بدشگونی ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، منع کیا گیا ہم کو. تو غیر مسلموں کی باتیں اپنے کیوں لے لیں؟ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے گھر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ تیار ہو کر جب گھر سے نکل رہا ہے تو مثال کے گھر والوں کو بیان ہے، ارے سنو میں 100 دفعہ کہا ہے تم کو کہ پیچھے سے آواز مت دیا کرو، اچھا خاصا جا رہا تو تم پیچھے سے آواز دے دیتی ہو. تو یہ پیچھے سے آواز دینے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ پیچھے سے آواز دینا میرا کام خراب ہو جائے گا، میں اٹک جاؤں گا. یہ اس سے گھر میں بھی مغز ماری ہو جاتی ہے. یہ بالکل یعنی کہ بس وہی بدشگونی والی بات لگ رہی ہے. یہ ہاں، وہ اپنے عورت کو سمجھا دے کہ تو آگے سے آ کر بلا لیا کر، پیچھے سے نہیں بلایا کرا کہ اتنا ہو. یعنی اتنی عجیب دماغ کے اندر ہے، یہ نہیں ہے تو یا یوں ہو جائے گا، یہ کیوں نہیں ہے تو یوں ہو جائے گا. یعنی عورتوں میں تو یہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں. وہ اور اچھا مرد ہوتے ہوں گے تو ان میں ہوتی ہوگی، سمجھداروں میں نہیں ہوتی ہوگی. بدشگونی نہیں ہے، بھلے نا بیچاری آپ جا رہے ہیں اسپیڈ سے، ارے مننے کے ابو رکو، تو پیچھے سے بولے گی نا، آگے آ کر کیسے بولے گی وہ؟ اب تو مننے کے ابو تو میں نے ویسے ہی، یہ پرانا محاورہ ہے، پہلے یوں بولتی ہوں گی، اب تو پتہ نہیں نام لے کر ہی پکارتی ہوگی. منع ہے اسے نام لے کر شوہر کو پکارنا. گناہ نہیں ہے، منع ہے، مکروہ لکھا ہے مکروہ، نام لے کر پکارنا شوہر کو. اب تو بالکل یہ کہ انداز ہی تبدیل ہو گیا. بچپن میں ہم نے جو انداز دیکھے تھے وہ خواب ہو گئے. بچپن شروع میں تو نا ہمارے گھر کی بڑی بڑھیاں بھی داماد کے آگے بھی جو ہے نا وہ ایک وہ حجاب کر لیتی تھی کہ یوں نہیں، داماد ہے داماد ہے داماد ہے. اب تو بہت بے باکی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ان باتوں سے بچنے کا ایک طریقہ، بدشگونی رسالہ اس کو ضرور پڑھیں.
تو انشاءاللہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں، توہمات، جس کو وہمی طبیعتیں ہو جاتی ہیں، اس سے کافی سوالات اور جوابات کے انداز پر بھی ہم کو سمجھایا گیا ہے. اب جیسے اس پر کتاب پر آپ دیکھیں وہاں پر 13 نمبر ہے، تو یہ ہوٹلوں میں 13 نمبر کا کمرہ نہیں ہوگا. کئی ہوٹلیں ایسی جس میں نمبر 13 کمرہ ہی نہیں ہوتا. ہاں، کہ وہ 13 ہے ہی نہیں، وہ میرا ہے. اور سیٹ نہیں ہوتی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں بلڈنگ میں 13 نمبر کا فلور نہیں، فلور. تو یہ چیزیں جو ہیں 13 نمبر کو، یہ 13 نمبر کی کوئی وہ نسبت ہے 13 کو کسی اچھی سی؟ وہ مکی زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اظہار نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال. پھر یہ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جشن ولادت 13 رجب کو ہے، یہ 13ویں شریف. تو یہ 13 تیزی بھی جو بولتے ہیں اس میں سفر میں، یہ ڈھکوسلے ہیں اور یہ سب غلط ہے. اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ بدشگونی کا اچھا شگون ہے. تو 13 اچھا عدد ہے کہ اچھی نسبتیں میں نے آپ کو دو تو مجھے ابھی یاد آئیں تو عرض کر دی، اور نہ جانے ڈھونڈنے نکلے تو کئی نسبتیں مل جائیں. کتنے بزرگوں کا عرس ہوتا ہوگا 13 تاریخ کو، اگر ڈھونڈنے نکلے تو شاید ملے. اظہار نبوت کے بعد بس سرکار کی مکی زندگی اور مولا مشکل کشا کا جشن ولادت 13 کو ہونا، یہ بہت ہمارے لیے بہت بڑی مطلب ہے کہ نشانی ہے کہ 13 کا عدد برا نہیں ہے، 13 تاریخ بری نہیں ہے. ویسے وہ کیا کہتے ہیں، میں ہوئی 13، وہ یہ 13 صوتی اعتبار سے 13 دونوں ایک ہی ہے، لیکن وہ تحریری اعتبار سے فرق ہے. وہ 13 میں ہاں آتی ہے 13، اور اس 13 میں 13 میرا میں الف آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے. پیارے مرشد میں محمد زاہد اتاری ہند تاجپور شریف سے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ مسجد کے کھانے کو باہر لے جانا کیسا، اور اگر مسجد میں جو پانی آتا ہے یہ معتکف حضرات کے لیے، تو اس پانی کو اگر 2 یا 3 بوتل باہر لے جائیں فریج میں رکھنے کے لیے تاکہ جو تراویح کی نماز پڑھنے کے انہیں پلانے کے لیے، تو کیا یہ درست ہے؟ مسجد کا کھانا مسجد والوں کے کھلانے کے لیے آیا ہے، تو اب یہ کہ سب کھا چکے بچ گیا اب ضائع ہو جائے گا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو پھر اب باہر لے جانے میں کیا رہ جائے؟ کسی کو دے دیا جائے، کسی کو کھلا دیا جائے. اب پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے مسجد کا پانی اہل مسجد کے لیے، اب یہ اصل ہوں گے 2-3 معتکفین نازک، تو ان کو ٹھنڈے پانی کے بغیر چلتا نہیں ہوگا، تو وہ یوں ترکیب کرتے ہوں گے شاید. تو اسی گھر سے اگر بوتل اپنی کوئی خرید لیں، آپ اسی گھر سے آپ ٹھنڈا کروا لیں، بھلے وہ اسے اپنا پانی بھر کے دے دیں اگر تعلقات ہیں ایسے، یا اپنا گھر ہے. آخر مطلب ویسے سارا سال کیا مسجد کا ہی کھاتے ہیں؟ جو اعتکاف میں مسجد کا کھانا ضروری ہے، اپنے پانی کا انتظام کریں تو یہ مطلب مسائل ہی ختم ہو جائے. اپنا پانی پئیں. اعتکاف میں بھی پہلے تھوڑی مسجد میں دیگیں چڑھتی تھی یا آتی تھی دیگیں، اپنا ہی تو ہوتا تھا. شروع میں جب اعتکاف ہم لوگ کرتے تھے تو دیگیں تھوڑی چڑھتی تھی. اپنے گھر سے یا کسی دوست کے گھر سے آ گیا، جو بھی ہو، مگر یہ کہ وہ ہر مسجد میں وہ دیگیں تھوڑی پکتی ہیں اور لنگر تقسیم ہوتے ہیں. جو اکا دکا لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو اپنا ہی کھاتے ہوں. اور نارملی وہ بیٹھتے بھی محلے کی مسجد میں تھے ایک تعداد، تو گھر وہیں ہوتا تھا، تو گھر سے ہی سحری بھی گھر سے آتی تھی، افطار بھی گھر سے آتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نام خالد نجیب ہے. میں سعودی عرب کے شہر خبر میں رہتا ہوں. خبر سے میں جدہ جاتا ہوں کام کے سلسلے میں بائی روڈ. تو راستے کے اندر میقات آتا ہے، میقات کے بعد حرم شریف آتا ہے، حرم شریف سے گزرتا ہوا جدہ آتا ہے. جدہ کام ختم کرنے کے بعد میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر حرم شریف جاتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. تو مجھ پہ دم تو نہیں لگ رہا، اس پہ میری رہنمائی کریے. نیت مکے کی نہیں ہوتی،
मगर हरम से गुजरते हैं। ये वापसी में उम्रे की नीयत होती है इनकी। समय अगर डायरेक्ट हरम आएंगे तो ज़ाहिर है कि फिर तो नहीं जा सकते इस तरह। जो तरीक़ेकार है वो है भी यही कि मीक़ात के अंदर हिल में किसी जगह डायरेक्ट जाने की नीयत हो, फिर वहाँ से हरम बग़ैर एहराम के आ सकते हैं। यूँ डायरेक्ट जो है वो बग़ैर रास्ते में मक्का शरीफ आता है, हरम आता है, तो ये हरम से गुजरेंगे तो बगैर हरम के नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि अब ये नियत पाई गई कि हरम तो जा ही रहा हूँ, हरम से गुजर कर वहाँ चला जाऊँगा। दूसरा ये तो ख़ुद कह रहे हैं कि वहाँ से जो है वो फारिग हो कि नीयत इनकी जो है वो उम्रा करने की है, तो इससे तो मना किया उलमा ने। वैसे ही उसमें खालिस नीयत ये हो, उस वक्त इसकी हज या उम्रे की नीयत ना हो, तो फिर वो मीक़ात के अंदर हिल में जा सकता है। वहाँ से फिर उसका इरादा बनता है कि मैं जो है वो उम्रे के लिए जाऊँगा। अच्छा, हरम के लिए एहराम शर्त नहीं है, एहराम है मीक़ात के अंदर से, मगर जबकि मक्के जाना हो, उम्रा वरना मीक़ात के अंदर हिल के अंदर रुकेगा तो हरज नहीं है ना। जैसे नहीं, अहनाफ के नज़दीक तो एहराम मीक़ात से जो भी गुजरेगा वो एहराम बांध के गुजरेगा, इल्ला ये कि उसका इरादा हरम में जाने का नहीं, उसका इरादा बनता है हिल में जाने का। जैसे जिद्दा जाने का बनता है कि वो बस जिद्दा जा रहा है डायरेक्ट, तो वो जिद्दा जाने के लिए बग़ैर एहराम के जा सकता है। वहाँ पहुँच गया, अब उसका इरादा बनता है कि मैंने उम्रा करना है, तो अब बग़ैर एहराम के वो हरम में जा सकता है, वही एहराम बांध ले चाहे तो। जी, यानी मक्के जाने के लिए अब उसको एहराम की ज़रूरत नहीं। उम्रा करना चाहेगा तो उम्रे के लिए फिर एहराम ये हिल से शर्त बनता है। अच्छा, तो हिल से बांधना होगा। हाँ, मस्जिद आयशा तनईम से, ये जैसे जिद्दा में ही है, जिद्दा से ही एहराम बांधे, यानी हरम के बाहर से। हरम के बाहर, सही। अच्छा, हज का एहराम तो अगर मक्की हो, यानी मक्के के रहने वाला, या जो मक्की के हुक्म में है, जैसा कि हज तमत्तु करने वाला जब उम्रे का एहराम खोल कर मक्का मुकर्रमा में मुकीम है, तो वो भी मक्की के हुक्म में होता है। इन पर ज़रूरी है कि ये हज का एहराम हरम के हिस्से ही से बांधेंगे, जो हरम होता है, और जो हिल में रहने वाला है उस पर लाजिम है कि वो हिल से एहराम बांधेगा। यानी जैसे जिद्दा में रह रहा है तो हरम से पहले उसने हज का एहराम बांधना है, वो हरम में आके हज का एहराम नहीं बांधेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शबीने की क्या हकीकत है? शबीना जायज़ है, जबकि दुरुस्त कुरान पढ़ा जाए उसमें, और वो स्पीड ना हो जैसे मुरव्वज राइज है। आजकल राइज जो है ना वो बहुत स्पीड होती है, और बस वो और उजरत पर पढ़ने की तरकीब होती है, ये नाजायज़ सूरतें हैं। अगर दुरुस्त कुरान पढ़ा जाए और बग़ैर उजरत के, बग़ैर मुआवजे के पढ़ा जाए तो जायज़ है शबीना। जो बाहर के माइक पे पढ़ते हैं मसाजिद में, इस हवाले से भी ये साइड ये तो बहुत ख़तरनाक है, ये तो, क्योंकि ये रात भर चलता है, सहरी तक चलता है शबीना, और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसका तो मुझे एक बार तजुर्बा हुआ था बहुत पहले। एक आदमी ने मुझे बोला था फलां जगह मेरा घर है, और मैं मस्जिद को मुझे पता है उसका, उस मस्जिद का भी, इस मस्जिद में शबीना होता है, हम रात को सो नहीं सकते, इतना जोर के माइक चल रहे होते हैं। और शबीने में कोई इक्का दुक्का आदमी खड़ा होता है, लोग बैठे बैठे कुरान करीम खोल कर देख रहे होते हैं, उनको माइक की हाजत भी नहीं होती। तो अब दो आदमी खड़े हैं उसमें माइक, वो भी बाहर का, अंदर का भी खोलने की जरूरत नहीं है, बंदे ही नहीं है। बंदे कब होते हैं? जब पाए रोटी पकती है ना, ये पता हो गया भाई शबीना है, आज खत्म है, आज पाए रोटी खिलाएंगे, हाँ तो देख लो। फिर वो शबीने में नहीं आएंगे, वो सहरी के टाइम पे उठ कर पहुंच रहे होंगे मस्जिद में। मैं सही बोलता हूँ आपको, और मेरी बात सबको समझ में आती होगी। हम लोग खाने पीने वाले हैं यार, अल्लाह कुरान करीम की तिलावत सुनना और सुनाना हमारा मुकद्दर कर दे, बस कि हमें कुरान से मोहब्बत हो जाए और ये खाने पीने की मोहब्बत निकल जाए। इसी तरह जो अभी स्पीकर के बाहर की आवाज़ चली, ये बताइए कि सहरी के लिए मसाजिद से जो उठाने का जो सिलसिला होता है, क्या इसके भी कोई तरीक़ेकार या कोई नज़्म व नस्क बयान किया जा सकेगा? कि मिसाल के तौर पर हमारे जैसे बाबुल मदीना में 4:18 4:19 टाइम जैसे चले,
تو کیا 2:45-3 بجے مسجد کے اسپیکر آن کر دیے جائیں اور اونچی اونچی آوازوں سے نعتیں بجائی جائیں؟ تو یہ یا جو ایک طریقہ کار چلتا ہے نارملی، کیا ہونا چاہیے؟ اب اس میں یہ کہ ظاہر لوگوں کو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اگر اسپیکر فل آواز میں چل رہا ہے، کوئی بیمار ہے، چھوٹے بچے چونک کر جاگ جاتے ہوں گے. چھوٹے بچوں پر تو روزہ ہے نہیں ظاہر، ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ رمضان ہے. یہ دونوں بچے بیٹھے ہیں، کیا پتہ رمضان ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے اور امکان بہت ہے، بہت سے لوگ بولیں گے بڑی رونق ہے، مزہ آتا ہے ہم کو، لیکن جو بیچارہ 90 سال کا بزرگ ہے، 92 سال کی جو بزرگاہ ہے بیچاری بڑھیا، اس کو بیچاری اس پر وہ کچھ بولے گی بھی تو اس کو جوان بیٹا خاموش کرا دے گا. رمضان کا مہینہ چھوڑو، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور تم کڑکڑ کرتی ہو. کڑکڑ بیچاری اللہ رسول کے ذکر پر نہیں کر رہی، وہ زور کی آواز سے پر کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ آواز سے تو تکلیف نہیں دینی نا کسی کو، اس لیے وہ مسجد والوں کو بھی ایسی آواز نہ رکھی جائے اور اتنی جلدی شروع نہ کر دیا جائے جس سے ایک کو بھی اگر تکلیف ہوگی نا، اور 999 کو مزہ آ رہا ہے، ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف والے کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور اسپیکر بند کرنا پڑے گا. اگر فقط وقفے سے یوں اعلان کر دیا جائے کہ 12 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، 7 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس میں اگر کان پھاڑ آواز نہ ہو، اس سے بھی تکلیف ہوگی. ورنہ کان پھاڑ آواز ہوگی نا، وہ بندہ چونکے گا. جیسے صحیح بات ہے کہ ابھی جیسے مدنی چینل پر وہ کنیا کا وہ جو مدنی مقصد ہے، میں چونک گیا، وہ آواز کان پھاڑ دی ہے نا. آپ بھی چونکے تھے، ہم لوگ چونک گئے. چلو تو ہم ناراض نہیں ہوتے، احتجاج بھی نہیں کرتے بس، لیکن ہر ایک احتجاج نہ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تکلیف دہ آواز نہیں ہونی چاہیے. وہ 12 منٹ 5 منٹ یہ فائدہ ہے، اس میں کوئی اعتراض شاید نہ کرے، جبکہ آواز ایسی نہ ہو جس سے تکلیف ہو. اگر اس کے باوجود کسی کی نیند اتنی کچی ہے اور بیمار ہے بیچارہ اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اگر بولتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی بند کرنا پڑے گا. آپ کی اس وضاحت سے کسی باتوں کے ذہن ہوتے ہیں عجیب وغیرہ کہ مطلب جیسے اسی کو ڈائریکٹ چوٹ لگ رہی ہے کہ یار یہ کیا، تو بولیں گے تو اس کا ہوتا ہے کہ اذان بھی نہ دیں. اذان کا عرف ہے جی، لیکن اب اذان مسجد کے برابر کوئی مکان ہے، اب اس کے مکان پر آپ نے کوئی بہت بڑا بھونگڑا لگا دیا، کیا بولتے اس کو، اسپیکر لگا دیا، ہارن لگا دیا اور گھر میں وہ کان پھاڑ آواز جا رہی ہے، تو اس کو اذان سے تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو کان پھاڑ آواز سے تکلیف. تو یہ اگر بولتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ہٹانا پڑے گا. اس کی اجازت کے بغیر اول تو لگا نہیں سکتے. مسجد کا تو کیا ہوا، مسجد کا مطلب یہ تھوڑی کہ مسجد والے اطراف کے گھروں پر قبضہ کرنا ان کے لیے جائز ہو جائے گا. کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو مسجد کے ذمہ دار ہیں نا میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً لوگ ان سے جو نا اتنا لڑتے الجھتے نہیں ہے. یار مسجد کا معاملہ ہے، وہ زیادہ ڈرتے ہیں، ان کا خوف خدا ہوتا ہے یار مسجد کے معاملے میں کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. عام آدمی بس تو جس کے بعد مسجد کی ذمہ داری ہے نا، اس کو مسجد کی جو علم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو حقوق العباد کا علم ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ مسجد کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں نہ دے. بعض اوقات مساجد کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، جیسا کبھی چند باتیں بیان کی گئی ہیں. آج کل ریس لگاتے ہیں یہ مسجدوں میں، مائک دور دور تک لگاتے ہیں کہ ہماری آواز اتنی دور سے آتی ہے، ہماری اذان کی آواز اتنی دور سے آتی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل. بہرحال یہ کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو، چاہے پورے شہر میں آواز جائے. صلو علی الحبیب. ایک مسجد میں ایک درود تاج پڑھا جاتا تھا پہلے، وہی فجر سے پہلے، وہ بڑی سونی آواز، اچھی آواز، مجھے تو اچھا لگتا تھا. لیکن پھر پتہ چلا کہ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے. یہ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. وہی کہ وہ آواز مائک فل. اب اپنے اب کسی کو مزہ آوے کسی کو نہ آوے، تو مزہ آئے اس کی رعایت نہیں کی جائے گی، مزہ نہیں آئے اس کی رعایت کی جائے گی. اس کی مثال فتاوی رضویہ شریف میں یہ دی گئی ہے نا کہ ایک مسجد ہے، فجر کی نماز ہے،
قاری صاحب اچھی آواز والے قاری صاحب ہیں، اور مسجد میں قراءت بھی فجر میں طوال مفصل، یعنی کہ لمبی قراءت پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے، اور 1000 نمازی ہیں وہاں، 999 یہ چاہتے ہیں کہ قاری صاحب لمبی قراءت کریں، بہت آواز اچھی ہے، فجر کا وقت ہے، مزہ آئے گا، لطف آ رہا ہے۔ ایک نمازی ایسا جس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مختصر ہو، تو اب اس کو پتا ہے امام صاحب کو کہ تکلیف ہو رہی ہے ایک کو، تو اب 999 کو نظر انداز کرنا ہوگا، ایک کی رعایت کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا امام رعایت اس کی اور بلند آواز سے وہی پوری لمبی قراءت کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میاں آپ کسی اور مسجد میں چلے جاؤ، ہم تو یہ کریں گے، حالانکہ مستحب ہے، مستحب بھی چھوڑنا ہوگا، ایک نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مائک پر کان پھاڑ آواز سے کو اذان دینا مستحب تھوڑی ہے۔ ہاں، مؤذن کا جہیر الصوت نے بلند آواز ہونا چاہیے، اور اتنی آواز پھر بھی وہ نہ نکالے کہ خود اس کو تکلیف ہو یا کسی کو تکلیف ہو، یہ اس کی ممانعت تو موجود ہے۔ تو اب یہ کہ مائک کے ذریعے کی تو اعلیٰ، یہ تو بات نہیں ایجاد ہوا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دینا، تو تکلیف تو کسی صورت میں ہمیں لوگوں کو دینی نہیں ہے، راحت پہنچانی ہے۔ یہ مدنی پھول اپنے مدنی دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر معتکفین رکھے اور ناظرین بھی رکھیں کہ تکلیف نہیں دینی، بچہ ہو 1 دن کا یا 100 سال کا بزرگ ہو، تکلیف نہیں دینی، راحت پہنچانے کی کوشش کرنی ہے جائز طریقے پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کیا پہنے ہوئے سونے پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر وہ نصاب میں شامل ہے، اتنا ہے، تو زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا، پہننے کے زیورات بھی، سونے یا چاندی کے، امیٹیشن نہیں۔ اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں تو کیا ہر ایک کا الگ الگ فطرہ دینا ہوگا یا صرف ایک ہی کے لیے کافی ہے؟ اگر نابالغ 4 بچے ہیں یا 14 ہیں تو بالغ یعنی باپ پر اگر فطرہ واجب ہے، باپ صاحب نصاب ہے، تو اب بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے، 4 ہوں یا کتنے ہوں، ایک فرد کا 1 ہوگا، 4 کا 1 نہیں، چاروں کے 4 ہوں گے۔ یہ بعض اس کا کیا کرتے ہیں، جیسے یہ تو فطرے کے بعد ہے، جب قربانی کے دن آتے ہیں نا جانور کے، تو پورے گھر کے طرف سے 1 بکرا قربانی ہو جاتا ہے، حالانکہ سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، صورت میں بھی 1 بکرا کاٹ دیا سب کی قربانی ہو گئی، تو جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچہ ہو یا بڑا، ہم ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ حسد، حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، حسد نیکیوں کو تباہ کرنے والا مہلک مرض ہے اور گناہ ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کو کوئی خوبی ملی ہے، نعمت ملی ہے، تو اس کے لیے یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے جاتی رہے۔ مثلا کوئی مالدار ہے تو اس کے لیے یہ خواہش کرنا کہ یہ کنگال ہو جائے۔ اب پھر اس کی صورت بھی ہے کہ جیسا وہ اس لیے کنگال ہونا پسند کرتا ہے کہ مال کی وجہ سے یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں پر ستا رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، تو یہ کنگال ہو جائے تو اچھا، تو یہ اور چیز ہے، ورنہ یہ کہ ویسے یعنی کہ حسد جو ہے یہ کسی کی نعمت، جیسے کسی نعت خوان کی آواز اچھی ہے اس سے جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی آواز دب ہو جائے، اس کا گلا بیٹھ جائے، گلا خراب ہو جائے اس کا، تو یہ حسد ہے۔ اسی طرح اور چیزوں میں بھی، بیان اچھا کرتا ہے، مبلغ ہے، اچھا بیان کرتا ہے، تو یہ اچھا بیان نہ کر سکے تو مطلب یہ کہ یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، اچھا بیان نہ کر سکے، معاذ اللہ، تو یہ بھی حسد ہے۔ اور بہت ساری اس کی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ حسد، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی 92 پیج سے کچھ زیادہ ہے، 100 کے اندر ہے اس کے پیج، تو یہ ضرور حاصل کریں، فرض علوم میں سے ہی ہے، اس کا جاننا فرض ہے، اس کا علوم۔
تو یہ انشاءاللہ اس میں آپ کو مدد دے گی. مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں نے حسد کا ایک علاج یہ دیا ہے کہ جس سے حسد ہو جائے نا اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے, اس کی نعمتوں میں برکت دے. اس دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے دل سے حسد دور فرما دیتا ہے. اور کیا عجب کہ اسے اس دعا کی برکت سے وہ نعمتیں ملیں جن نعمتوں کا وہ متمنی ہے. تو دعا کیا کریں کسی کی چیز کو دیکھ کر یوں جلنے سے. اس کو پروفیشنل جیلسی بھی کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو جیلسی کہتے ہیں حسد کو. تو بعض اوقات یہ پروفیشنلی طور پہ زیادہ ہونے کا چانسز ہوتا ہے. جیسے نعت خان کو نعت خان سے, ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے, وکیل کو وکیل سے, تو یوں ہوتا ہے. اب ڈاکٹر کو عموماً وکیل سے حسد پروفیشنلی ہونے کا چانس کم ہوتا ہے. تو یہ زیادہ تر پروفیشن میں یعنی اپنے جو ایک ہی جیسا کوئی کام کر رہے ہیں اس میں ہو, درزی کو درزی سے ہونے کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بس دعا کرنے پر ذہن بنائیں کہ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ کریم اس حسد کی آگ سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے گا. جی سوال چلائیے. میں راحت اقبال یونان کے شہر ایتھنز سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال ہے, کیا قرآن مجید میں پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے؟ جی ہاں, شروع میں نقطے نہیں تھے, یہ بعد میں یہ بدعت حسنہ ہے. غلام مصطفیٰ اتاری ٹنڈو والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مدنی مذاکرہ میں یہ سوال ہے, جو انسان خواب دیکھتا ہے نا, ہے کیا اس کی روح وہاں جاتی ہے یا جو انتقال کر جاتا ہے اس کی روح اس کے پاس آتی ہے؟ تو خواب دیکھتا ہے تو اس کی روح وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ یا جس کو خواب میں دیکھا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح خواب دیکھنے والے کے پاس آتی ہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جاتی ہے روح, جاتی ہے آتی ہے؟ غیر مسلم کو خواب میں دیکھے تو روح اس کی تو قید میں ہوتی ہے, کہاں سے آئے گی؟ اللہ بہتر جانے. بعض اوقات تو خواب ایسا ہوتا ہے کہ دن میں جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں سوتے میں. جو دیکھا ہو ویسا ہی ہو رہا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. خواب دلیل نہیں ہے سر, حجت نہیں ہے. اور خواب کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں, تو اپنے طور پر بندہ فیصلہ بھی نہ کر لے کہ یہ خواب ہے تو اس کی تعبیر پھر یہی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.